بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک صاحب اپنے کنبے کے سمیت آباد ہو گئے تھے۔ ان کی 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ گھر کا سربراہ عمر رسیدہ اور ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ بڑی 3 بیٹیاں جواں سال، جبکہ باقی بچے کم عمر تھے اور اسکول جاتے تھے۔ بڑی لڑکی کا نام دل آرا تھا، جس نے 8ویں کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بڑا ان کا بیٹا علی، جو FA پاس تھا اور صبح والد کے ساتھ کام پر چلا جاتا تھا۔ یہ دونوں رات کے واپس آتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں تینوں لڑکیاں دل آرا، مبینہ اور ساحرہ مکان کی چھت یا اپنے گھر کے بیرونی دروازے سے باری باری گلی میں جھانکتی نظر آتی تھیں۔ کچھ دنوں تک ان کا یہی دور رہا تو محلے کے نوجوانوں کو بھی سنگن ہو گئی اور چند دل پھینک آوارہ مزاج لڑکے ان کے مکان کے سامنے چکر لگانے لگے۔ لڑکیوں کی ماں اگرچہ سیدھی سادی شریف خاتون تھی، اپنی لڑکیوں کو ان کے اس طرز عمل پر ٹوکتی ضرور تھی، جبکہ لڑکیاں اس کو خاتے میں نہ لاتیں اور گھر کے کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتیں۔ سو ماں بیچاری سارا وہ کام میں ہی جتی رہتی تھی۔ اس کو تو سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی۔ اتنے بڑے کنبے کا کھانا بنانا، برتن دھونا، گھر کی دیکھ بھال، اوپر سے صفائی ستھرائی، غرض تمام کام ہی اس غریب نے اپنے سر لے رکھے تھے، اور لڑکیاں دن بھر بیکار بیٹھی اوٹ پٹانگ رسالے پڑھتی تھیں۔ چند دنوں میں ہی چرچا ہونے لگا کہ دل آرا اور مبینہ نے محلے کے 2 نوجوانوں سے شناسائی کر لی ہے اور اب یہ گھر والوں سے چوری چھپے ان سے رابطے میں ہیں۔ ان کو لڑکوں نے موبائل فون بھی دیے تھے۔ گھر والے تو بے خبر تھے، مگر لڑکوں کی زبانی یہ بات کھلی اور ایک سے دوسرے کے ذریعے تمام محلے میں ان کی باتیں پھیلنے لگی۔ لڑکیوں کا باپ، جن کو محلے دار صوفی صاحب بلاتے تھے، وہ بیچارہ صوم و صلات کا پابند اور نہایت نیک انسان تھا۔ دگنی محنت مشقت کر کے کنبے کا خرچہ بمشکل پورا کر پاتا تھا۔ اس نے خود پر زندگی کا ہر عیش آرام حرام کر لیا تھا تاکہ اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور معاشرے میں عزت کا مقام پائیں۔ غریب آدمی کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا بھی کیا ہے؟ چاچا صوفی غریب کو کیا خبر کہ جس عزت کی خاطر وہ اس بڑھاپے میں اپنی جان گھلا رہا ہے، اس کو اس کی بیٹیاں بے دردی سے خاک میں ملائے دے رہی ہیں۔ وہ محلے کے اوباشوں سے تحفوں اور موبائل فون کی خاطر پینگیں بڑھا چکی تھی۔ میں محلے کی لڑکیوں سے ان کے بارے طرح طرح کی اسٹوریاں سنتی تھی۔ ان لڑکیوں کو ہمارے یہاں آنے کی یوں بھی اجازت تھی کہ میری والدہ شام کو جب فارغ ہوتیں 1-2 گھنٹے ان بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتیں اور سپارہ بھی یاد کراتی تھیں۔ یوں میرا باہر کی دنیا سے رابطہ رہتا تھا، وگرنہ مجھ کو تو گھر سے باہر یا محلے کے گھروں میں پھرنے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ انسان کی فطرت کے جو معاملات مخفی ہوں ان کی ٹوہ میں رہتا ہے۔ میں صوفی صاحب کے گھر نہیں جاتی تھی، لیکن ان کی لڑکیوں کو چھت پر چڑھا دیکھتی تھی۔ صحن میں جب بیٹھی ہوتی انہیں چھت کی منڈیر سے گلی میں جھانکتا پاتی۔ لگتا تھا کہ سوائے تاک جھانک کے ان کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ یہ معاملہ 6 ماہ ہی چلا ہوگا کہ ان لڑکوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ سنا کہ انہوں نے محلے کی ایک دکان سے موبائل چوری کیے تھے۔ اس ڈرامے کی باز گشت ابھی گونج رہی تھی کہ پڑوسیوں نے دیکھا محلے کے ایک سبزی فروش کا لڑکا چاچا صوفی کے گھر کے سامنے چکر لگاتا نظر آتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی قمر نے بتایا، باجی، بہرام چاچا صوفی کے گھر میں سبزی پھل فروٹ دینے آتا ہے۔ کچھ اور بھی خورد و نوش کا سامان چاچا کی بیٹیاں اس سے منگواتی تھیں۔ جب یہ سامان بہرام کے ذریعے تواتر سے دل آرا کے گھر سپلائی ہونے لگا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب 1 نہیں 2 لڑکے ہمہ وقت ان کے گھر کے سامنے منڈلاتے نظر آتے۔ اس معاملے کو بھی سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ محلے والوں نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ صوفی صاحب کی شرافت کے سبب ابھی تک سبھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کسی نے نہ تو کوئی نازیبہ بات ان لڑکیوں کے بارے کہی اور نہ صوفی صاحب کو ہی شکایت کر کے شرمندہ کیا۔ وہ چاہتے تھے اپنے طور پر ان لڑکوں کو ہی سمجھا بجھا کر اس معاملے کو ختم کرا دیں۔ ہوا بھی ایسا ہی کہ 2-3 معزز محلے دار سبزی فروش کے پاس گئے اور اس کو اس کے لڑکے کے کرتوت سے آگاہ کیا کہ میاں تم کدھر رہتے ہو؟ اگر ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تیری تو دکان بیٹھ جائے گی۔ بیچارہ سبزی فروش یہ سن کر بوکھلا گیا۔ اسے علم ہی نہ تھا کہ اس کا لڑکا دکان کا مال اس بے دردی سے لٹا رہا ہے۔
دوپہر کو جب وہ کھانا کھانے گھر جاتا تو بہرام باپ کو دکان پر موجود نہ پا کر ہاتھ سیدھا کر لیتا۔ یوں 3 ماہ بعد ہی یہ سلسلہ بھی ختم ہوا، کیونکہ سبزی والے نے اپنی لڑکی کی خوب پٹائی کی اور اسے اس کے ماموں کے گاؤں بھجوا دیا۔ یہ قصہ بھی تمام ہوا۔ مگر جہاں دل آرا اور سبینہ ایسی چھوکریاں ہوں، وہاں روز نت نئے قصے جنم لیتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد اگلے محلے میں قائم ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ پرانے لڑکوں کی چھٹی ہو چکی، ان کی جگہ نئے لڑکوں نے لے لی ہے، کیونکہ یہ دوسرا محلہ مالی طور پر زیادہ خوشحال تھا۔ اب تمام خدمات یہ نئے پرستار پوری کر رہے تھے۔ پھل فروٹ، خورد و نوش سے بھرے لفافے، ان کے ساتھ مہکتے ہوئے محبت نامے، مراسلات کی ترسیل کا کام انہوں نے چھوٹی بہنوں کے سپرد کر دیا، کیونکہ موبائل چوری کے تھے، لہٰذا ان کو انہوں نے نہ جانے کدھر غارت کر دیا تھا۔ جس محلے میں یہ بہنیں سلائی کڑھائی سیکھنے جاتی تھیں، وہاں قریب ہی ایک مکان کرائے پر لگا ہوا تھا، جس میں دوسرے شہر یا قریبی گاؤں سے آئے لڑکے رہتے تھے۔ کیونکہ وہاں کالج نہ تھے، لہٰذا ان کو پڑھائی کے لیے یہاں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ جس مکان میں میرے بھائی کا دوست ستار رہتا تھا، اس کے ساتھ 6 اور بھی نوجوان قیام پذیر تھے۔ یہ سب دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 طالب علم اور بقیہ 3 ملازمت کی خاطر اس شہر میں رہ رہے تھے۔ اکٹھے رہنے سے وہ کرائے کی رقم تقسیم کر لیتے تھے۔ اس طرح ہر ایک کے حصے میں کم کرایہ پڑتا تھا۔ اسی طرح صفائی والے کو بھی مل جل کر تنخواہ دیتے تھے۔ یہ سب ہی متوسط طبقے سے تھے۔ ستار نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس کے ساتھیوں میں بھی کچھ ان لڑکیوں کی دوستی کے تمنائی تھے۔ اکثر دفتر سے آ کر مکان کی چھت پر کسی بہانے چلے جاتے، پھر ان لڑکیوں سے اشارے کنائے سے اپنی دلی ضرورت کا اظہار کرتے تھے۔ ان کو کافی دنوں کی محنت کا ثمر ملا اور نظر التفات ادھر بھی ہو گئی۔ ان دونوں کو بھی دلی مراد حاصل ہوئی اور اب ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ ادھر سے بھی باقاعدگی سے جوابات بھیجے جانے لگے۔ ان لڑکیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں موبائل لے کر دو تاکہ رابطے ہو سکیں، جبکہ طالب علموں کی جیب اس کی اجازت نہ دیتی تھی، لہٰذا خطوط اور مراسلات سے فی الحال کام چلایا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنے جذبات کا اظہار خوبصورت پیرائے میں نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا یہ کام اس نے ستار کے سپرد کر دیا تھا۔ جو جواب آتا وہ ستار کے ساتھ میرا بھائی بھی پڑھتا۔ جواب بھی ستار کے تحریر کردہ ہوتے تھے۔ خطوط کے ساتھ ساتھ ادھر سے کچھ نذرانہ بھی روانہ کیا جاتا تھا۔ نذرانے کی وصولی کے بعد لڑکیوں کے خطوط میں بہت تعریفی کلمات ہوتے تھے اور لکھا ہوتا تھا کہ ہمارے دل کی تمنا پوری ہو گئی ہے، ہمیں ہمارے خوابوں کے شہزادے مل گئے ہیں، اب ساری زندگی ساتھ نبھائیں گے۔ یہ سلسلے بھی جاری تھے۔ اس دوران ستار کے ذریعے ان لڑکیوں کی سلام دعا میرے بھائی سے بھی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے محلے کے چند اور نوجوان بھی اس سلسلے سے ہو گئے، تو بات 4 سو پھیل گئی کہ یہ لڑکیاں صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچاتی ہیں اور غرض صرف تحفے اور کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنے تک ہی محدود ہے۔ جب یہ لڑکے ان کی فرمائش پوری کرنے سے قاصر رہتے تو یہ ان کو ٹھکرا کر کسی اور طرف مائل ہو جاتی تھیں۔ ان حقائق کو جاننے کے باوجود من چلے نوجوان کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرتے اور ان کی محبت و الفت میں گرفتار ہو جاتے۔ بھائی کا ایک ساتھی بھی 1 سال تک ساحرہ کی الفت کے چکر میں پھنسا رہا، اپنی فیس کی رقم سے اسے تحفے لے کر دینے لگا، تبھی کالج سے نام خارج ہو گیا۔ اگر ستار اور بھائی اس لڑکی کی بر وقت مدد نہ کرتے تو وہ امتحان دینے سے بھی رہ جاتا اور بے نیل و مراد واپس گاؤں جانا پڑتا۔ دل آرا نے بیک وقت 2 لڑکوں سے دوستی کر رکھی تھی اور دونوں سے فرمائشی تحفے لیتی تھی۔ پہلے تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے اس معاملے کو خفیہ رکھا، آخر بات عیاں ہو گئی تو دونوں کو صدمہ ہوا۔ یہ دونوں روم میٹ بھی تھے۔ اب انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ ایسی چلتی پھرتی لڑکیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ کیا ان کو سبق نہ سکھانا چاہیے، جو ہر کسی کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتی ہیں۔ ایک دن ان لڑکوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی راز میں شامل کیا اور سب سے صلاح مشورہ کیا کہ یہ لڑکیاں کب سے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی دانش مندی سے کام لیں اور ان کو سبق سکھائیں، تاکہ ان کو دوبارہ اس محلے کے کسی نوجوان کو بیوقوف بنانے کی ہمت ہی نہ ہو
ابھی یہ منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ ایک دن اچانک ساحرہ کی چھوٹی بہن ان لڑکوں کے مکان میں گئی۔ اس وقت ستار وہاں اکیلا تھا۔ اس نے ایک پرچہ اس کو پکڑا دیا۔ لکھا تھا صرف 50 روپے دے دیجئے، بہت سخت ضرورت ہے، مہربانی ہوگی، کل واپس کر دوں گی۔ ستار نے رقم کو معمولی سمجھتے ہوئے پیسے دے دیے اور سوچنے لگا کہ چڑیا خود دام میں آ گئی۔ اب تک دوسروں پر التفات تھا، اب مجھ پر بھی ہو گیا ہے۔ رقم دیے ہوئے اسے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک پرچہ اور آ گیا۔ رقم کے لیے شکریہ تحریر تھا۔ لکھا تھا ہو سکے تو کوئی سستا سا فون ہی گفٹ کر دیں، آپ سے باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ چند جواب طلب امور بھی تحریر تھے۔ ستار نے اس رکا کا جواب محبت بھرے الفاظ میں لکھ کر بھجوا دیا۔ یہ بھی لکھا کہ جس لڑکے کو پہلے آپ خط لکھتی تھیں وہ تو بڑا گاؤدی ہے، اسے تو ایک حرف پیار بھرا لکھنا نہیں آتا۔ تمام خطوط میں ہی اس کی طرف سے لکھ کر بھجواتا تھا۔ ویسے بھی وہ بیچارہ ایک غریب کسان کا بیٹا ہے، جبکہ میری جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ کی مہنگی فرمائشیں پوری کر دوں۔ تو کہیے کیا خیال ہے؟ بتا دو کہ کون سا موبائل فون خرید کر بھجواؤں۔ دوسرے روز مبینہ نے پھر ایک لیٹر بھجوایا جس میں ستار کی تعریف کے ساتھ فوراً دوستی کا ہاتھ فراغ دلی سے بڑھانے کی پیشکش درج تھی۔ اس خط میں بھی ایک عدد موبائل کی فوری فرمائش تھی جو ستار نے نیا خرید کر اسے بھجوا دیا۔ بس پھر کیا تھا، سلسلہ پکا ہو گیا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ ستار کے سوا اسے آج تک کوئی معیاری اور من پسند چاہنے والا پہلے کبھی ملا ہی نہ تھا۔ وہ اس سے اور موبائل فون دونوں کو پا کر بے حد مسرور تھی۔ ادھر یہ سلسلہ چل رہا تھا، ادھر وہ یہ ساری سرگزشت اپنے اس دوست کو سنا رہا تھا جو پولیس انسپکٹر تھا۔ اسی نے کہا کہ ان آوارہ لڑکیوں کو ایسا مزہ چکھانا چاہیے کہ عمر بھر اپنی خواہشات کی غلامی سے تائب ہو جائیں اور محبت کے جھوٹے کھیل نہ رچا پائیں۔ ایک روز ستار نے اصرار کر کے دل آرا اور سبینہ کو شام میں کمپنی باغ میں بلوایا۔ وہ گھر سے سہیلی کی منگنی کا بہانہ کر کے خوب بن ٹھن کر آئی تھیں۔ ستار اور اس کا دوست باغ میں ٹہل کر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں بہنیں آ گئیں تو یہ دونوں ان کو تنہا تنہا ایک طرف لے جا کر بیٹھ گئے۔ شام گہری ہوتی ہوئی رات میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور دل آرا اور سبینہ کی بے چینی بھی بڑھتی جاتی تھی کہ ان کے والد اور بڑے بھائی کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا، مگر ستار اور اس کا دوست تھے کہ اٹھنے کا نام نہ لے رہے تھے، بلکہ ان کو زیادہ مہنگے اور اچھے موبائل فون دینے کے سبز باغ دکھا رہے تھے۔ یوں ہی ان لڑکیوں سے ٹال مٹول کرتے دونوں نے رات کے 9 بجا دیے۔ تب وہ اٹھ کھڑی ہوئیں کہ اب بھی گھر نہ گئیں تو ابا اور بھائی کی مار پڑ جائے گی۔ اسی وقت اچانک چند پولیس والے جھاڑیوں سے نکلے اور دونوں بہنوں کو ساتھ لے چلے۔ ساتھ ان کے ستار کا انسپکٹر دوست بھی تھا جو اس منصوبے میں شریک تھا۔ دل آرا اور سبینہ پر الزام تھا کہ یہ رات کے وقت 2 نوجوانوں سے حرکات کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ دونوں لڑکیوں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن انسپکٹر کسی طور پر ان کو چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یا تو ہم سب کو خوش کر دو یا پھر بدنامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کا خیال غلط نکلا۔ دونوں لڑکیاں کسی طور پر کسی غلط کام کے لیے راضی نہ ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محلے بھر میں اس واقعہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گئیں، اتنی زیادہ کہ ان کو محلے والوں نے نکال دیا۔ اس کے بعد ان کا رشتہ بھی کہیں نہ ہو سکا۔ ضرور انہوں نے اس محبت کے جھوٹے چکروں سے توبہ کر لی ہوگی، مگر ان نوجوانوں کی اس مذموم حرکت کے سبب بیچارے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ گرچہ یہ نادان صرف ان لڑکیوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے، لیکن محلے کے اچھی سوچ رکھنے والوں کو ہمیشہ اس بات کا ملال رہا کہ ان بچیوں کا باپ تو نہایت شریف اور باعزت آدمی تھا جو حلال کی روزی اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا اور کبھی کسی سے رشوت نہ لیتا تھا، جس سبب اس کے گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے۔ اور لڑکیاں بھی شاید اسی وجہ سے برائی کی جانب مائل ہوئی تھیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دباتے دباتے بے حال ہو گئی تھیں۔ بیٹیوں کے کرتوتوں کا علم باپ اور بھائی کو تو قطعی نہ تھا۔ ممکن ہے ماں کو کچھ علم ہو، لیکن اس کے روکنے سے یہ نہ رکتی تھیں۔ تبھی ان کا یہ انجام ہوا کہ اتنی بدنامی ہو گئی۔ اس صدمے سے بیچارہ باپ ہفتہ کے اندر اندر ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ میں آج بھی ستار اور اس کے انسپکٹر دوست ہی کو چاچا صوفی صاحب کا قاتل سمجھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ خدا ان جیسے شریف باپوں کو ایسی بیٹیاں نہ دے۔
اس سے تو بے اولاد رہ جانا بھلا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔